السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے جو ذکر اذکار پڑھنے ہیں صبح شام، ان کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ان فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ان کو ضرور اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل کریں۔ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 بار کلمے پڑھ لیتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں اس بندے کو۔ سبحان اللہ۔ تو جو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے روز اللہ کی ذمہ داری میں وہ شخص آ جائے گا کہ اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے میں لے لے۔ تو یہ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک ذکر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب جو شخص اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے اگر صبح کے وقت، تو شام تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کسی قسم کی کوئی بھی جو چیز ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ رات کو پڑھتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایون کہ اس بندے کو موت بھی اس دن میں نہیں آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پھر موت اگر نہیں آئے گی تو پھر بندے نے مرنا تو ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ بندہ اس دعا کو پڑھنا بھول جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ اس قدر فضیلت والی دعا ہے، تو اس کو بھی اپنی نمازوں کا حصہ ضرور بنائیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور دعا سکھائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو وہ رات تک زہریلے جانور کا ڈنک اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ دن بھر جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں کہیں اور ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ یہ ان کیڑوں مکوڑوں زہریلے جانوروں سے ہمیں بچاتی ہے یہ دعا۔ چھوٹے سے الفاظ ہیں، چھوٹے سے کلمات ہیں، ان کو بھی اپنی صبح شام کے اذکار میں لازمی شامل کیجیے۔ پھر ایک میں نے ذکر آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا بتایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب اس دعا کی فضیلت اس قدر خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے صبح کی نماز پڑھ کے، جب باہر گئے تو آپ کی بیگم حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد میں ذکر اذکار کرتی رہی، بیٹھی رہی۔ پھر اللہ کے نبی چاشت کے وقت واپس آئے، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، تو اللہ کے نبی نے واپس آ کے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات ایسے پڑھے ہیں اور ان کو 3 بار پڑھا ہے کہ اور ایسے پڑھے ہیں کہ اگر میں ان کلمات کو وزن کروں جو تم نے اس وقت سے لے کے ابھی تک تم نے ذکر کیا ہے، اور میرے وہ 4 کلمات اگر ان کا وزن کیا جائے تو میرے جو 4 کلمے ہیں نا ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سکھائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگا ہمیں، اور کہاں وہ 1-2 گھنٹے کی جو عبادت ہے اس سے زیادہ ہمیں اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ہمیں ایک جو میں نے ذکر آپ کو بتایا تھا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب 7 مرتبہ اس کو پڑھنا تھا۔ اب جو بندہ اس کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اسے فکر مند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آج ہم کتنے فکر مند ہیں، ہر حوالے سے ہی، مالی لحاظ سے بھی، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، معاشرتی پریشانیاں بھی ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیں صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام کاموں سے کافی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔
یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کو ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری دعا ہے، یہ آپ کے سامنے آ بھی رہی ہے۔ اس کو لازمی 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 پڑھیں آپ۔ اب اس کی فضیلت اس قدر خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا نا تو اگر وہ شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کو رات کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی سے نکلے، آپ کے منہ سے نکلے الفاظ ہیں تو ہمیں ان پہ 200% جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو آپ اس کو پڑھ لیں، کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا، دیکھ کے پڑھ لیں تو آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہم جنت کے جو ہیں وہ حقدار بن جائیں گے دنیا میں رہتے ہوئے ہی۔ تو اس کے بعد بھی جو ہم نے مزید ذکر اذکار کیے ہیں لیکن ان پہ میں اکتفا کرتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ ان اذکار کو صبح شام کو اپنی نمازوں کے بعد ضرور 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 شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔